تمام میڈیا کے دوستوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے میڈیا سے ہی آغاز کرتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کے یہ دوست، خاص طور پر ہمارے کیمرہ مین حضرات، رپورٹر حضرات، فوٹوگرافرز، یہ مسلسل یہاں پر اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دے رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہاں کوئی زحمت ہوتی ہو تو ہم اس کے لیے معذرت بھی چاہتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہمارے منتظمین کی یہی ہے کہ آپ اپنے کام کو اچھی طریقے سے جاری رکھیں، اور ہمارے دھرنے کے شرکاء سے بھی یہی درخواست بھی ہوتی ہے، اور الحمدللہ ایک اچھے کوارڈینیشن سے یہ پورا کام چل رہا ہے ایک کم کرنے سے۔ اسی طرح ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں، لیکن جب حکمران طبقہ ہمارے لیے سارے راستے بند کر دے اور نہ یہاں پراپر جمہوری آزادیاں ہوں اور نہ یہاں لوگوں کو کوئی ریلیف دلایا جا رہا ہو، پارلیمنٹ اپنے حصے کا کام نہ کر رہی ہو بلکہ ربر اسٹیمپ ہو، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مثلا نیپرا، جب ان کا کام صرف یہ ہو کہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہے، جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے، احتجاج کیا جائے، اور یہ احتجاج اور یہ مزاحمت بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور پاکستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے دھرنا بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی پرابلم ہے، یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بجلی کے بل پمپ بن کر جو گر رہے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے، غریبوں کا تو جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے بجلی کے بل اگر ان کے کرایوں سے بھی زیادہ آتے ہوں تو وہ کہاں سے ان کو ادا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو کیسے دلائیں گے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی قوم کو بتائیں تو صحیح، ایک سب سے غریب آدمی جس کے پاس چھوٹا سا کوئی مکان ہو جس میں بمشکل وہ رہ پاتا ہو، اس کا ایک بجٹ بنا کے وہ دکھا دیں کہ وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے گا، وہ کیسے بجلی کی قیمت ادا کرے، کیسے گیس کی قیمت ادا کرے۔ گیس اسے آپ نے فراہم نہیں کی تو اسے ایل پی جی لانی پڑے گی، اور وہ ایل پی جی انتہائی مہنگی ہوتی چلی گئی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی پھر کیا کرے؟ یا تو وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا وہ منشیات کا عادی بن کر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے، یا خودکشی کرے۔ اور کیا راستہ ہے؟ لیکن ایک راستہ ملک کے ان سارے غریبوں کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس زبردست قسم کی سیاسی مزاحمت میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے، ہمارے لیے توفیق بھی ہے کہ ہمارے یہ ورکرز یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ایثار کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہوں کو، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کے عوام، پاکستان کے غریبوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے جن کا حق مارا جا رہا ہے، طلباء سے جن پر تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے جا رہے ہیں، صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم کھلی ہوئی ہے، میں وکلاء سے جو ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں اور ڈٹ کر بات کرتے ہیں، میں علماء اکرام سے جن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف دین کی بنیاد پر لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ یہ ان کا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ نکل کر مزاحمت کریں۔ اور میں تمام طبقات سے، سول سوسائٹی سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تاجروں سے اور صنعت کاروں سے جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں۔ حق تو عوام کو تحریک ہے یہ، اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں
تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں۔ اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، چند 100 لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے، یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں، قبضوں کی زمینیں چلی آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے۔ پھر جو شوگر میلز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں، وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے، اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے، انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے، حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں، مافیا بن جاتے ہیں۔ یہ بحثیت مجموعی یہ صورتحال ہے۔ پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں، یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے، تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے۔ یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے اب تو رپورٹس موجود ہیں، وہ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے، پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا، حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاس کے تحت کہ ہمیں معلوم، اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے۔ معاہدے چھپائے گئے، گنے کے فروٹ پر چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے۔ تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں۔ اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلان کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں، زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں۔ دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا، جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے۔ تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی۔ پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے۔ انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3-4 آپشن موجود ہیں۔ وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں، وہ قوم کے سامنے لایا جائے، ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے، وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے، اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے، اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہے تو ایسی بہت تھوڑی سی ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے۔ جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے، جن کی کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے، جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے۔ اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگا واٹ کی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے، 28 ارب روپے، 50 ارب روپے مل رہے ہیں، اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہیں۔ اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں، گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے، وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے، اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں۔ ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاس ہوتی ہے، ہر معاہدے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہے کہ جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے۔ اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورن گارنٹی دے دی تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے، ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی، فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ۔ اس لیے یہ کیا زیادتی ہے کہ آپ حکومت میں جب شامل نون پیپلز پارٹی 1994، پھر نون لیگ، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی، پھر نون لیگ، یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی
اور کمیٹی Audio check 1 2 3. اس کی رپورٹ بھی آئی. Audio check 1 2 پھر 3. اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں Audio check 1 2 3. Mic testing 1 2 3. ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے، اور اس کے بڑے بڑے اسٹیٹ بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رضا داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے، ندیم بابر صاحب تو تھے نا، اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا. اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں. اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا. اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا. تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں، تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں، تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر قائل کر سکتے کہ یہ جان چھوڑے ہماری. اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ معاہدوں میں یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. پھر چائنا سے بھی پورے وقار کے ساتھ بات کی جائے. ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں، ہم ان کے اچھے برے کے دوست ہیں. چائنا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے تو چائنا کی بھی ہسٹری ہے. ایک زمانے میں تو ان کی ایئر لائن ہی نہیں تھی، پاکستان سے فلائٹس انٹرنیشنل لا کر چلایا کرتے تھے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ حکمران طبقہ ملا کہ جو کچھ نہیں تھے وہ دنیا کے جو چلانے والے بن گئے، اور جو بہت کچھ تھے انہوں نے ملک کا بھیڑا غرق کر کے رکھ دیا. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، چائنا ہمارا دوست ہے. یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمالیہ سے اونچی اور جو ہے وہ بحر الکاہل کی گہرائی، اگر یہ گہرائی موجود ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو قومی وقار کے ساتھ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اب بھی بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ آئی پی پیز کا ایشو ایسا نہیں ہے جو ریزالو نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ مطالبات کے سر فہرست چیز ہے. اس لیے ہم ایک جائز مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم نے طے کیا ہے کہ جلسہ عام ہوگا اور کل خواتین کا جلسہ عام ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ شدید بارش میں، دھوپ میں، گرمی میں، شدید حبس میں یہاں پر موجود ہیں اور حالات کو فیس کر رہے ہیں. اس بڑے قومی مقصد کے لیے میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے کو سپورٹ کریں. جو نہیں پہنچ سکتا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کرے. اور ہو سکتا ہے کہ آج میں جلسہ عام میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ دھرنوں کا اعلان کروں. ہماری مشاورت آج اس پر ہوگی کہ پاکستان کے کس کس علاقے میں جس طرح یہاں دھرنا موجود ہے اسی طرح سے دھرنے شروع کیے جائیں. تو ہمارے انشاءاللہ یہ دھرنے کا پورا سلسلہ حق لے کر ہی انشاءاللہ ہم اب جو ہے وہ اٹھیں گے، اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، مذاکرات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی کہ اگر حکومت ان جائز مطالبات کو ابھی چیک کیجئے گا نہیں مان لیتی تو ہمیں کیا ضرورت ہے. اب بات یہ ہے کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. Audio check اور 1 یہ 2 3. دھرنا بلکہ شاید پاکستان بھر کے دھرنے Audio check 1 2 یہ 3. ہوں گے. یہ سووین گارنٹی Mic ہوگی testing 1 اس 2 3. مذاکرات پہ عمل درآمد کی. ہمیں کوئی اور گارنٹی نہیں چاہیے حکومت سے. ان کی زبانی جمع خرچ ہم نے پہلے بھی بہت دیکھی ہے. اب عوام کی طاقت انشاءاللہ گارنٹی بنے گی اور پرامن سیاسی مزاحمت اپنے حق کو لینے کے لیے انشاءاللہ گارنٹی بنے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی مذاکرات کو، معاملے کو ٹالنے کے لیے نہیں، یہ جماعت اسلامی اب یہ جان چھوڑے گی نہیں. یہ میں بہت واضح طریقے سے بتا دوں. یہ جو جان نہیں چھوڑے گی، یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. یہ غریبوں کا، مڈل کلاس کا، یہ تاجروں کا، صنعت کاروں کا، یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے. یہ آپ ریزالو کریں. ہاں، میں میڈیا کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو ایسی آفاقی بات کریں جو ہو نہیں سکتی. جو گراؤنڈ ریئلٹیز میں ممکن ہے حکومت کے لیے، اس پر ہم اپنا ان پٹ بھی دیں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے. ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا مطالبہ کریں کہ جو پورا ہی نہیں ہو سکتا. اس کی تدریج ہوتی ہے، وہ ہم جانتے ہیں. ہم کوئی بڑکے مارنے والے لوگ نہیں ہیں، سنجیدہ بات کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس مطالبے پہ عمل درآمد کا راستہ بھی بتائیں گے. لیکن پھر بھی اگر یہ دھوکہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملے ہوئے. لہٰذا بہت واضح طریقے سے ہم یہاں پر موجود ہیں. آج ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ، جلسہ عام. کل خواتین